لیکن آپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ کی عید کی نماز بھی بند ہو گئی. اس کے بعد مسجد کو ٹیک اوور، کوئی دروازے اٹھا کے لے گیا، کوئی کچھ لے گیا. ذرا پتہ تو کریں کہ مسجد کے دروازے کس نے چوری کیے، مسجد کے کیمرے کس نے چوری کیے، مسجد میں اعتکاف کے نام پہ کون سے سیاسی ٹولے بیٹھا کرتے تھے. تو پاکستان امبیسی کی ایک جگہ ہے جو کہ بہت سالوں سے الاٹ ہے، لیکن وہاں پر آج تک بلڈنگ نہیں میں وہاں بنی. بنوا سکتا تھا، کافی سختی کر دی گئی ہے، لیکن اچھے لوگوں کو آنا چاہیے اور کرمنلز کو نہیں آنا چاہیے. آپ کی جانب سے لفظ نکلا ٹھگ آف پاکستان کمیونٹی. نہیں، ٹھگ آف پاکستانی کمیونٹی نہیں، میں نے ٹھگس کا لفظ استعمال کیا تھا تو اپنے فائدے کے لیے. میرا فائدہ تھا نا سب سے زیادہ، بیکاز مائی ونڈرفل ریزیڈنس would have been there near the beach, on the beach. ہندوستان کی ایک فلم ہے ٹھگ آف ہندوستان، جس میں عامر خان اپنے ہندوستانیوں کے ساتھ بھی ٹھگی کرتے ہیں اور پھر جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ٹھگی کرتے ہیں. وہ لفظ ہم نے فلم میں دیکھا، سنا، پھر ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ آپ کی جانب سے لفظ نکلا ٹھگ آف پاکستان کمیونٹی. نہیں، ٹھگ آف پاکستانی کمیونٹی نہیں، میں نے ٹھگس کا لفظ استعمال کیا تھا دھوکے بازوں کے لیے، بالکل کیا تھا. کوئی اسپیسیفک پرسنز ہیں یا پھر آپ نے جنرل؟ 7-8 کا گروپ ہے. وہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسکول کا بورڈ گر جائے اور ایوری تھنگ از اسکول اسپیسیفک. اوکے، اگر ہم مطلب ہے اس گروپ نے مل کے 40 سال سے عید کی نماز ہو رہی تھی. جی یہ بھی پچھلے دنوں عدالت میں ایک کیس ہو رہا تھا کہ پانچوں اکٹھے تھے، ٹھیک ہے. جی اور اس کیس میں انہوں نے ایک عمانی امام مسجد کو شامل کیا. اس نے رپورٹ کیا کہ یہ جو عید کی نماز ہے، اور باقی بھی سارے شامل تھے کیونکہ وہ بیسٹ فرینڈز ہیں سارے، تو ادھر سوچنے کی ضرورت نہیں. میرے لیے وہ کسی امپورٹنس کے لائق نہیں ہے، دے ناٹ امپورٹنٹ. لیکن آپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ کی عید کی نماز بھی بند ہو گئی. اس کے بعد مسجد کو ٹیک اوور، کوئی دروازے اٹھا کے لے گیا، کوئی کچھ لے گیا. ذرا پتہ تو کریں کہ مسجد کے دروازے کس نے چوری کیے، مسجد کے کیمرے کس نے چوری کیے، مسجد میں اعتکاف کے نام پہ کون سے سیاسی ٹولے بیٹھا کرتے تھے. ذرا پتہ تو کریں. باقی آپ کی کمیونٹی ہے، لائک یو سیڈ آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی ٹینیور ود بریوری. میں چھپ کے نہیں، میں نے ایک عزت کا، آبرو کا اور ایک استقامت کا راستہ دکھایا ہے. آپ نے مصلحت پسندی کے راستے سے چلنا ہے، اگر اس سے مسئلے حل ہو جائیں وہ بھی ٹھیک ہے. جی صحیح ہے. لیکن میرے لیے سب سے امپورٹنٹ اسکول تھا، کیونکہ اسکول کی وہ نوبت آ چکی تھی کہ ان کی لڑائیوں کی وجہ سے جس طرح سوشل کلب بند ہوا تھا، وہی لوگ تھے اسکول کے پچھلے بورڈوں میں جو سوشل کلب میں تھے. جی اسکول بھی بند ہو جانا تھا، اسکول ٹیک اوور ہو جانا. جس طرح آپ نے دبنگ فیصلے کیے ہیں، خاص طور پر جب ہم اوورال دیکھتے ہیں دوسری امبیسیز کو، سفارتخانوں کو، تو پاکستان امبیسی کی ایک جگہ ہے جو کہ بہت سالوں سے الاٹ ہے، لیکن وہاں پر آج تک بلڈنگ نہیں. میں وہاں بنوا سکتا تھا، میں آڈٹ پیرے کو اوور رول کر کے وہاں بنوا سکتا تھا، لیکن وہاں ہم پاکستانی نہیں جا سکتا. باقی نیشنل بھی جا رہے ہیں. باقی نیشنلز کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے بنگلہ دیش وہاں ایمبیسی نہیں بنا سکا. انڈیا نے وہاں ایمبیسی بنائی اور اپنا اصلی کونسل خانہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا. میں دے دوں پرائیویٹ سیکٹر کو. پہلے جو آپ کے 10 ریال لگتے تھے اس کی جگہ 18 ریال لگیں گے. روئی میں علیحدہ دفتر ہوگا، کوئی افسر آپ کی داد رسی نہیں کرے گا، پرائیویٹ سیکٹر آپ سے بات کرے گا، کاغذ نہیں ہوں گے پھینک دے گا. میں نے ان 3 سالوں میں 2 سال کی ہزاروں ایکسٹینشنز کی ہیں جو غیر قانونی ہیں. غیر قانونی اس لیے ہیں کہ قانون غریب پاکستانی کو نہیں دیکھتا عمان میں. یہ ایمبیسی میرے سے بہت پہلے بلاک ہوئی ہے، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا اگر ارادہ ہوتا میں اس ایمبیسی کو گورنمنٹ سے اجازت لیے بغیر بنا دیتا. صحیح ہے. لیکن میرا مسئلہ یہاں اس بے نام غریب پاکستانی کی مدد کرنا ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں. ابھی بھی دیکھو گے نا، نیچے جاؤ گے، امید لے کے کوئی اس بورڈ کے باہر ایک پریشان حال آدمی کھڑا ہوگا.
لکھا ہوا ہے اندر یہ 3 نمبر ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے نہیں کرے گا، کیونکہ جمعے کا دن بھی ختم ہو گیا، جمعے کی چھٹی بھی ختم ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بہت زبردست جگہ ہے، اس میں میرے گھر کے پیچھے بیچ ہونی تھی۔ کس انویسٹر کو پسند نہیں کہ پیچھے لان کی بجائے اس کی بیچ ہو، اور وہ روز سمندر میں، اپنے سمندر میں سوئمنگ کرے؟ وہ تو آڈٹ پیرا سے 10 گنا زیادہ کام تو میں نے پہلے یہاں کر دیے ہیں لوگوں کے لیے۔ لیکن پھر مسئلہ یہ تھا کہ مجھے ایران کے ایمبیسڈر نے بتایا، فرینچ ایمبیسڈر نے بتایا کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ایک دن پہلے سیکیورٹی کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنے فائدے کے لیے، میرا فائدہ تھا نا سب سے زیادہ، بیکاز مائی ونڈرفل ریزیڈنس وڈ ہیو بین دیئر نیئر دا بیچ، آن دا بیچ، جس کا بیک یارڈ۔ تو آگے جا کے انشاءاللہ بن جائے گی، لیکن اس کو بنا کے ہمیں غریب آدمی کو روئی میں یا کسی جگہ ایک آلٹرنیٹ ایمبیسی دینی پڑے گی، کیونکہ پاکستان میں یہ اپوسٹل سسٹم کا ان سے پریشر برداشت نہیں۔ اپوسٹل وہ چیز ہے جس میں آپ اٹیسٹ کرتے ہیں، ایمبیسی کو نہیں جانا پڑتا۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے رش برداشت نہیں ہوا، تو انہوں نے کوریئرز کو دے دیا۔ کوریئرز 15 20 دن لیتے ہیں، اور اگر آپ نے اس سے جلدی کروانا ہو تو پھر وہی جو باقی پاکستان میں راستے ہیں وہی چلتے ہیں وہ سڑک پہ۔ تو میں یار یہاں اپنے ہوتے ہوئے وہ راستے تو میں نے بند کیے، میں کیسے کھول سکتا تھا؟ بالکل صحیح ہے۔ جب بھی کوئی پاکستانی نیا عمان میں آتا ہے، اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، خاص طور پر کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ بہت سارے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ان لیگل لوگ پاکستان میں کچھ نہ کچھ کرائم کر کے باغ کے عمان میں ویزا لے کے، آزاد ویزا لے کر جس طرح بھی آگے یہاں پر آنے کے بعد کچھ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس کے بعد پاکستانیوں کو، پاکستانی کمیونٹی کو، سفارتخانہ پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کی روک تھام کے لیے آپ نے کوئی اقدامات کیے؟ وہ روک تھام فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ FIA کر سکتی ہے، اور ایک نیٹ ایسا ہو کہ جو باہر جائے اس کی چیکنگ ہو۔ پاکستان میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کرمنلز کے لیے آسان نہیں ہے۔ جو بندہ ECL پہ ہے اس کا نام ECL کے اگینسٹ چیک ہوتا ہے، پہلے FIA کو دکھاتی ہے، پھر ECL ایک اور ادارہ ہے چیک کرتا ہے، 2-3 اداروں سے چیک ہو کے آتے ہیں۔ اب کافی سختی کر دی گئی ہے، لیکن اچھے لوگوں کو آنا چاہیے اور کرمنلز کو نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے ایک بہت مشکل کام کر کے جو 2-3 لڑکیوں کو مس یوز کرنے کے نیٹ ورکس تھے، ان کو روکنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ان کو فون کرتے تھے، فون کاٹ دیتے تھے، میرے آفیسرز کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے۔ تو جب مجھے پتہ چل گیا تو میں نے ان کی تصویریں لگا دیں، اور پھر پاکستان سے سفارشیں آنا شروع ہو گئیں، یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، انہوں نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 1-2 کیسز میں ہوا کہ ہم سے غلطی بھی ہوئی، 1-2 کی ہم نے ضعیف عورتوں کے کہنے پہ ہم نے 1-2 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، پکچرز نہیں لگائیں، لیکن اس میں ڈس انفارمیشن تھی۔ ڈس انفارمیشن جیسی پتہ چلی ہم نے اس کو اتار لیا، لیکن یہ اسی فعال ایمبیسی کی، اور فعال ایمبیسی کا اسکول کے معاملات کو ٹھیک کرنا اور ٹف رہنے کی وجہ سے عمان میں ویزا کے وہ حالات خراب نہیں ہیں جو سعودی عربیہ اور UAE میں ہیں۔